اب یہاں پر کچھ لوگوں کو جواب دہی سے نکالا جا رہا ہے، استثنا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کریں گے حتی جرم سرداد ہونے سے اس کی جواب دہی نہیں ہوگی۔ خدا تو ظلم نہیں کرتا، ہمارا کو قبل اللہ میں العبید، خدا چونکہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی ظلم نہیں کرتا، تو لہذا وہاں استثنا کی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا صورتحال بن گئی ہے کہ اگر یہ ظلم کریں، قتل کریں، لوٹیں، دھکے ڈالیں، جو دل کٹائی کریں، ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے۔ پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اب جو بھی یہ کریں گے نا اس استثناء کی روشنی میں کہ مرتے دم تک ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ خدا بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو آرٹیکل 243 ہے اس میں یہ جو ختم کر رہے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو اور آرمی چیف کو تمام فورسز کا کمانڈر بنا رہے ہیں، سب ان کے نیچے آ جائیں گے، ایئر فورس، نیوی اور پولیس۔ اب آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 2019 میں جب انڈیا نے بالاکوٹ پر اٹیک کیا تو میٹنگ ہوئی، تو اس کو جواب دینا چاہیے، تو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، لیکن ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب دیا انڈیا کو۔ اب آپ ایسا کر رہے ہیں، ساری کی ساری پاور ایک بندے کو دے رہے ہیں اور اسی کو سب کا ہیڈ بھی بنا رہے ہیں، اور تا حیات ان کو امیونٹی بھی دی جا رہی ہے۔ یہ ایک اور خدا بنانا ہے جس کے پاس ٹینک بھی ہوں گی، توپے بھی ہوں گے، گولیاں بھی ہوں گی، فورس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، جن کی سابقہ تاریخ دیکھ لیں۔ ایوب خان صاحب آئے، پاور تھی، مارشل لا لگایا، ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، یحییٰ خان نے ملک توڑنے میں باقاعدہ رول پلے کیا۔ یہ پاور ہے۔ پاور کے اوپر اگر چیکس نہیں ہوتے، کنٹرول نہ ہو، تو انسان فرعون بن جاتا ہے، پھر ہر سر اٹھانے والے کا سر کچلتا ہے۔ جس اس کی پاور کو تھریٹ ہو جائے، اگر پتہ چلے بچہ پیدا ہوگا نا، اس کو مروا دیتا ہے۔ ہمارا ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے، فاشسٹ سسٹم حاکم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر، آئین مر چکا ہے۔ ان کے پاس 2 تے 1 شریعت ہے، سرنٹ میں بھی ہے، اور نہیں تو بنا لیتے زبردستی 26 کے اندر بھی نہیں کیا تھا، حریص ہے پاور کے، غلط راستے پہ چلے ہیں، چلتے 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 مکڑی کے جیسے اپنے کی جال بناتی ہے، بناتے 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 اس میں پھنس جائے گی۔ یہ سمجھنا کہ یہ ان کے لیے طاقت، ان کو طاقت دیں گے، نہیں، خدا کا بھی نظام ہے، یہ ان کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اپنے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جہاں یہ سانس بھی نہیں لے سکے گے۔ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف اٹھیے، نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی چیز باقی بچے گی نہیں۔ پہلا حملہ کب ہوا؟ باقی ماضی کو چھوڑتے ہیں، 2024 میں دیکھ لیں، 8 فروری کو اٹیک کیا، عوام کہہ کے رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا، لوٹ لیا ان کا مینڈیٹ عوام کا، یہ ڈاکو۔ اور آپ جانتے کہ سیاستدان تنہا ڈاکہ نہیں مار سکتے، ایک ڈاکوؤں کا کیا کہتے ہیں کہ گروپ بن گیا، ڈاکو کا گروپ کہتے ہیں مافیا، یہ مافیا ہے ڈاکوؤں کا، جس نے فارم 47 کے تحت حکومت بنائی، اور اس کے بعد پھر ایک اور غلطی 26 میں آنی ترمیم۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اور ہمارے جو عدلیہ ہے، اس نے بھی جو رول پلے کیا ہے نا، بڑا ظالمانہ رول پلے کیا ہے۔ انہوں نے تو آئین اور قانون کی حفاظت کرنی تھی، انہوں نے آئین شکنوں کا اور قانون توڑنے والوں کا ساتھ دیا، اور ایک جماعت سے پہلے اس کا مینڈیٹ چھینا، پھر اس کے بعد اسپیشل سیکرٹ چھین لی، اور ان کی 17 والوں کو 2 تے 1 شریعت دے دی۔ اب ہم دیکھ لیں، آپ کے ہر قدم جو اٹھاؤ گے انلیگل، انلیجیٹیمیٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جیسے خان صاحب نے کہا، ہم اپنے ارادے سے، اپنے وطن سے محبت، آئین اور رول آف لا سے عشق، وہ ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، اور اہل وطن کے حقوق کے لیے ہم نہ دیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اس طرح کے اقدامات کو دیکھ کر چپ رہنا بزدلی ہے، اس طرح کے ظلم کو اور وطن کی کشتی کو، جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آخری جو ہے نا آواز آ رہی ہے کہ ہمیں بچاؤ، آئین پاکستان کہہ رہے بچاؤ ہمیں، لہذا اس وقت اگر ہم چپ رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے وطن سے، پاکستان سے، آئین سے، قانون سے، اپنی اندر نسلوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جناب، جو بھی صوبے طاقتور ہیں، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں،
فورسز اس آئینی تبدیلی سے آپ کی فورسز ڈیڈلی ڈیمیج ہوں گی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گی. دیکھ لینا, آپ کو پتا ہے فورسز کے اندر کیا ہوتا ہے. آپس میں بلا کر وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ایئر فورس اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم ہیں, نیوی والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھائی ہم بھی کچھ ہیں. آپس میں ریولری بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو بڑی فوج کو مسلط کر دیں گے. پہلے کم از کم ایک توازن تھا. آپ نے غلط کیا کیا ہوا تھا, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو ویک رکھا ہوا تھا, سمبولک کر دیا ہوا تھا. آپ اس کو تغیر کرتے, باری باری تینوں فورسز کے بندے وہاں پر آتے, ایک تعادل اور توازن باقی رہتا, اچھا کوارڈینیشن ہوتا. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہر چیز تباہ کر دی ہے. پارلیمنٹ کا کو بھی تباہ کر دیا آپ نے, عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا. اب جس ادارے نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی, آپ اس کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اندرونی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ان کے اندر. ہمیں ہمدردی ہے اپنے وطن سے. یہ راستہ ہی غلط ہے, یہ راہ نہیں ہے, یہ گم راہی ہے, راہ گم کر بیٹھنا اور سرگرداں ہونا. 2024 میں 8 فروری کی رات جو راستہ گم کیا, یہ سرگرداں ہے, یہ سرگرداں ہے, گم راہ ہے, یعنی راہ گم کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو راہ گم کیے ہوئے کہاں نہ جا رہا ہے, کہاں نہ پہنچ رہا ہے, وہ جہاں جا رہا ہے سرگرداں انسان. یہ سرگردانی ملک کو تباہی بربادی کرنے کی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز, اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے, بھرپور مقابلہ کریں گے. اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کو, پاکستان کی یہ متنازع ترین, بدنام زبانہ ترین جو آئینی ترمیم ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اپنے عوام سے یہ عہد کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں گے, اس سے زیادہ کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کا راستہ روکیں گے. زمین جو بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ سیویلین ہو چاہے ملٹری والے, وہ تمام پارٹیاں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, معافی چاہتا ہوں, ہم انہیں آرٹیکل 6 کے تحت بالکل ہائی ٹریزن کا مجرم سمجھتے ہیں. چونکہ عدالتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا. Any judge of the Supreme Court must summon them کہ تم آئین پہ حملہ ور ہوئے ہو. جب تک جج یہ نہیں کرتے, ہم یہ مقدمہ آرٹیکل 6 کا عوام کی عدالت میں لے جائیں گے. تحریک تحفظ آئین نے اس ملک میں اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک عملی پروگرام ترتیب دیا ہے. اس کے نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسی ہفتے کمنگ ویک میں اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی, جہاں تمام دیگر سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, معاشرے کے دیگر طبقات, ان سب کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا. اسی ہفتے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کی جعلی منظوری اور 1973 کے عمرانی معاہدے کی پامالی اور بربادی کے خلاف فارم 47 کی اسمبلیوں سے منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے. اس روز عوام سے ہماری اپیل ہوگی کہ جس طرح آج ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں, اسی طرح عوام الناس اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس یوم سیاہ میں شریک ہوں گے, اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھیں گے, اور وکلاء عدالتوں میں اگر پیش ہوں گے تو کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ہم یہ بھی اپنی سوچ, ریکویسٹ, ڈیمانڈ, آپ اس کو جو مرضی ہے کہیں, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب جبکہ یہ 27ویں ترمیم کے تمام خط و خال ہمارے سامنے آ چکے ہیں, کابینہ سے بھی اس کا ڈرافٹ منظور ہو چکا ہے, کمیٹی کے اندر بھی اس کے اوپر مشاورت جاری ہے, ابہام بہت حد تک ختم ہو چکا ہے, تو ایسے میں عدلیہ میں موجود باضمیر جج صاحبان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنے خطوط کے ذریعے
یا پریس کانفرنس کے ذریعے اس ترمیم پر اپنا موقف اور اپنے تحفظات کا اظہار عوام کے سامنے رکھیں۔ یہ آئین اب 1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا، بلکہ پنڈی، لاہور اور لاڑکانہ کے اقتدار کی طوالت اور تحفظ کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے۔ اس ضمن میں ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آئین کو اس کی اصل شکل میں 18ویں ترمیم تک بحال کیا جائے، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، یا پھر پاکستان میں ایک نئے عمرانی معاہدے کی نئی بحث و تمہیز کا آغاز کیا جائے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں، کارنر میٹنگز کا آغاز ہو، اور اس کے لیے لائحہ عمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص امیونٹی حاصل نہیں کر سکتا اپنے جرائم کی مناسبت سے، اپنے مس یوز آف پاور کی بنیاد سے۔ دنیا میں رائج ہے کہ جن کو پاور دی جاتی ہے چیکس ہوتے ہیں، آپ پاور دیتے ہیں حکومت کو، پارلیمنٹ چیک ہے، عدلیہ چیک ہے، اور عوام کا شعور بھی چیک ہوتا ہے، اور اس کے پریشر کی وجہ سے چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں۔ جب آپ سارے چیکس ہی ختم کر دیں تو یہ تو خدا متعال کسی کو مطلب علامت بنانے کی اجازت ہے۔ دیکھیں، ایک بحث ہے کہ باپ اولاد کا ولی ہے، اولاد کا ولی ہے، تاکہ جو بچے ہیں ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اگر باپ ان کے بچوں کے جو بینیفٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کام کرے گا تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ اصلاً حق حکومت کھو بیٹھتے ہیں اگر ایسی قانون سازی کریں یا ایسے اقدامات کریں، حق حکومت کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ اپنی طرف سے کسی ظالم کو حق نہیں دیتا پر حکومت کرے، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی رازن کو، کسی اقتدار کے بھوکے کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا پر مسلط ہو جائے۔ اور اسی لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو رول آف لا پر ایمان رکھتے ہوں، جو آئین کی سپریمیسی پر ایمان رکھتے ہوں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسانوں کے، جو سیول رائٹس ہیں ان پر ایمان اور باور رکھتے ہو۔ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے انتخاب کا، اور مجبور نہیں کیا کہ ہمیں ادھر جائے میں ادھر نہ جائے، آزاد چھوڑا ہے، اور اسی آزادی میں انسان رشک کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو کم از کم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کی حاکمیت کے اندر وہ اصول جاری و ساری ہیں۔ اللہ نے ایک نبی بھی ظالم نہیں بنایا ہے، اللہ نے کبھی کسی کو، خدا خود کہتا ہے کہ میں نے پہلے پڑھی ربوں کا بید اللہ من العبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے فرعون کو حکومت بھی دی تھی، فرعون نے چھینی تھی، یہ ظالم ہے، لہذا ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو پاورفل کر رہے ہیں، یہ آئین اور دستور کے جب خلاف ہے تو آئین میں سپریم کون ہے؟ قرآن و سنت، اور اللہ سپریم ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا قرآن مجید نے اور سنت نے کسی کو کہا کہ چھوٹ ہے آپ کو، آپ جو مرضی کرو، اور آپ پھر تا مر موت، شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ قیامت کے بعد بھی کو چھوٹ ہوگی۔ یہ چاہتے ہوں گے ہم یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ہر جگہ نہیں، اللہ ان سے یہاں بھی انتقام لے گا ظالموں سے، اس دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے گا، مکافات عمل کا قانون ہے، اور آخرت میں بھی نشان۔